بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد نے راہب کی روداد سنی اور ظریف بن مالک سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اس کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں سے جو فرمان ملے گا ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ دونوں راہبوں کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا گیا اور ساتھ ان کی ساری روداد لکھ کر بھی بھیج دی گئی۔ موسیٰ کے پاس پہنچ کر انہوں نے طارق کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا۔ موسیٰ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوا۔ کیا حاکم وقت کو اس وحشیانہ واقعہ کی اطلاع نہیں ہوئی؟ راہب سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ موسیٰ پھر اسے ابو الہوس اور بدکار بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ راہب: اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ: اچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین: صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ جولین: آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقول وجہ ہوگی؟ موسیٰ: یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین: اگر ہم طے کر سکتے ہوتے تو تمہارا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ راہب: مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ: بے شک۔ راہب: جو بے عزتی جولین کی گئی ہے، اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ: بے شک۔ راہب اور رازرک: موسیٰ: ظالم ہے۔ راہب: پھر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ موسیٰ: بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ راہب: تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجیے اور ظالم کو سزا دیجیے۔ میں شرافت، تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ جولین: اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ موسیٰ یہ سن کر گھبرا گیا اور انہوں نے جلدی سے کہا: میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا، لیکن… راہب: لیکن کیا؟ موسیٰ: میں محض ایک وائسرائے ہوں، خلیفہ کا ماتحت، میں خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلیٰ حضرت خلیفہ کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ راہب: نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ: اچھا، تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک عرض داشت لکھی اور اپنے ایک معتمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ کونٹ جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی لوگ جوک در جوک اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ہر مسلمان وائسرائے موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اس قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کے وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے، اسی زمانے میں بلاد مشرق کے وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سر راجاؤں نے جزیرہ سر اندیب لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناقشات تھے۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی اور وہ اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بحیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بالکل جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز رانی نہیں کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا
تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کروائے جائیں تاکہ بحیرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کروانے شروع کرا دیے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجے گا، لیکن موسیٰ چپ تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازرق کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اسے اس کی بدکاری اور بوالحوثی کی سزا دیں۔ مسلمان نہ تو خود بدکار تھے اور نہ ہی دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے، گویا وہ نیکوکاری کے ٹھیکیدار تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا انہی کی طرح نیک رہے۔ بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلا علی بن ربیع تمی، حیات بن تمیمی بن عبداللہ، ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، ممکن ہے اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز، حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ کونٹ جولین اور اشبابلیہ کا راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیک سلیک کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی تھیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں، وہ نہایت خوبصورت اور خوشنما تھیں۔ ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا مہر ابدار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور خوشنما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں۔ سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھیں، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت اور بھڑکدار تھی۔ اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئے تھی جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔
جب ہم سنگی بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسیں اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ موسیٰ، راہب، کونٹ جولین نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے۔